وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ 15واں پارہ سورہ الکاف آیت نمبر 14۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر اصحاب کاف کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب کاف یعنی وہ غار والے نوجوان اس گئے گزرے دور میں جب کہ ہر طرف کفر و شرک ہے، گمراہی ہے، بت پرستی ہے، کہیں یہودی اور کہیں عیسائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک نوجوان کے دل میں اپنے توحید کی روشنی اس کو اجاگر کر دیا۔ ایک کے دل میں آئی، دوسرے کے دل میں آئی، ایسے ملتے ملتے وہ 6-7 نوجوان یا 8 تقریباً جتنے بھی تھے اکٹھے ہوئے تو بادشاہ کا آمنا سامنا ہوا۔ کہا بھئی وقت ہے، لمٹ ہے، یا تو ہمارے عقائد پہ آ جاؤ، نہیں آنا چاہتے تو سولی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو وہ الگ ہو گئے نوجوان۔ تو عرش والے رب نے، کیا عظمت ہے میرے رب کی کہ وہ انبیاء کی تو عظمت کو بیان کرتا ہے، صحابہ کی عظمت کو تو بیان کرتا ہے، لیکن یہ نہ نبی ہیں نہ صحابی ہیں، اللہ والے ہیں، توحید کی فکر ہے، توحید کی فکر کرنے والوں کو اللہ کیسے عظمت عطا کر رہا ہے۔ پتہ لگا عقیدہ بڑی چیز ہے، عقیدہ بڑی چیز ہے۔ عقیدہ خراب ہے تے جو مرضی عمل کر لو قبول نہ حج نہ زکوٰۃ نہ قربانی نہ نماز نہ تلاوت نہ دیگاں پکا کے بننا نہ سحری نہ افطاری، جب تک تیرا لا الہ الا اللہ مکمل نہیں، کسی عمل کی رب کو ضرورت نہیں۔ اٹل فیصلہ ہے بس۔ بگڑی بنانے والا کون؟ اللہ۔ بارش ڈالنے والا اللہ۔ نہ چاہے رب، نہ چاہے تو جناب شعیب بڑھاپے میں روتے رہے، اللہ بیٹی ان کو سہارا بھائی کا عطا کر دے۔ رب نے فرمایا مجھ کو رب نے کس نے کہنا ہے، میں نے تجھ کو بیٹا نہیں دے۔ رب نہ چاہے تو جناب شعیب کو نہ دے، ٹھیک ہے؟ اور ادھر رو رہی ہے، اللہ مجھ کو نہ دینا، شادی بھی نہیں تو ایسی ویسی میں عورت بھی نہیں، اللہ کیا منہ دکھاؤں گی قوم کو؟ کہا نہیں، بی بی مریم کنواری کو میں نے تیرے گھر، تو کنواری ہے، میں رب نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا ہے تو دکھانا ہے لوگوں کو، تو کنواری ہے، کنواری کے گھر میں نے اپنے نبی عیسیٰ کی پیدائش کرنی۔ تو نے نہیں بولنا، بس تو نے قوم کے سامنے اشارہ کر دینا ہے، چپ کر، روزہ رکھ، آگے بلانا تو تیری صفائی، تیرے بچے کی جو عظمت ہے وہ تیرا بچہ خود ہی بیان کرے۔ بچے نے کہا میری ماں کو کچھ نہ کہنا، انی عبداللہ، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، تو یہ میری ماں مریم ہے، وہ اللہ کی ولیہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے نیک بندوں کی عظمت کو بلند کرتا ہے۔ پہلے رب والے بنو تو صحیح، توحید کی خاطر لوگوں کی باتیں سنو، لوگ آپ کو برا بھی کہیں گے، طرح طرح کے نام بھی رکھیں گے، لوگوں کو دور بھی کریں گے اور کہیں گے ان کی بات نہ سنو، لیکن جب بات سنو گے، جب حقیقت سمجھ آئے گی تو وہ بھولا ہوا بندہ بھی کہے گا جیسے مجھے سمجھ نہیں تھی ان کو بھی سمجھ نہیں، ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ تو اس لیے یہ قرآن ہے، کوئی مذاق کی کتاب نہیں ہے، تیرے قصے کہانیاں نہیں ہیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، تجھے بھی اللہ قرآن پڑھنا نصیب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قرآن سادہ سادہ سی باتیں، سیدھی سی بالکل، اللہ نے ان کے دلوں میں مضبوطی ایسے نازل کی۔ اذ قاموا، جب وہ بادشاہ کے میدان سامنے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے تو کہا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، بادشاہ دکیانوس سن، ہمارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، لن ندعو من دونہ، ہم تو کبھی اس کے ساتھ شرک نہیں کریں۔ اللہ نے فرمایا جب بادشاہ کے دربار میں وہ نوجوان کھڑے ہوئے، اللہ نے اور دل میں مضبوطی پیدا فرمائی، وہاں کھڑے ہو جو، کچھ نہیں، یہ خدا تو نہیں، دیکھ لو کوئی تھانے دار کی کچہری نہیں، کوئی ڈی ایس پی ایس پی کی نہیں، کوئی گورنر کی نہیں، اس کے گمراہ، اس وقت کے گمراہ بت پرست بادشاہ کی عدالت ہے۔ تو نوجوان، یہ غریب نوجوان ہیں، توحید کا علم لے کے کھڑے ہیں، کہنے لگے بادشاہ گل سن،
رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو اسمان و زمین کا رب ہے۔ دیکھو مزہ تو ہے نا، تو عید بیان کرو، دعوت دینا بادشاہ کی کچہری میں، قالن ندعو من دونہ، اس کے سوا کبھی شرک نہیں کریں گے، کسی کو نہیں پکاریں گے، الہ قد قلنا اذا شططا، اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم تو بڑی غلطی کریں گے، اگر اللہ کے ساتھ شرک کی کوئی بات کریں گے ہم سے تو بڑا جھوٹے ہی کوئی نہیں کرے۔ ہم کو سمجھ آ گئی ہے، ہم اب ہمارے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، بادشاہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن ہے، 15واں پارہ ہے، سورۃ کاف ہے، آیت نمبر 14 اور 15 ہے، جاؤ جا کے ترجمہ کھول کے دیکھو۔ انہیں نہیں کوئی صفائی پیش کرتا ہے، جڑے گل ہی نہیں کرتے نہ کدی قرآن پڑھ کے آیت دا ترجمہ کرن تو پھر بھی لوگوں کو گمراہ کرن تو پھر لوگ اتنے چلن تو پھر غصہ تے پریشانی تے دل چ آتی ہے۔ اسی اینی کھلی گل کر رہے ہیں کہ جاؤ دنیا دے جس کونے تے انہوں چیک کر لو، ساری گل نو چیک کرو نا، خدا تمہیں چیک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بندہ چیک کرتا ہے نا، چیک پھر اس کو رستہ ملتا ہے۔ اگر چیک نہ کرنا ہوں تو بھرا کٹھے ہو کے ایسا روندے، ابا جی کہانی بنائی نا، ابا جی مارے گئے، لٹے گئے، ابا جی کی ہویا پترو، وہی ہویا جو تمہوں ڈر سی، وہ کی اسی اگے نکل گئے، یوسف چھوٹا جیسے پیچھے کھلار گئے سامان کو، تے وہ گل وہی ہوگی، ابا جی بیڑیا جنگل دا آیا تو ساڈے بھرا نو کھا گئے، ایڈے ایڈے آنسو جھوٹے۔ اچھا پترو پھر کوئی دلیل؟ ابا جی وہ یوسف دی قمیض لے آئے ہیں، اتنے بہ کے نا کوئی خون شون لا کے نا، اے ویکھو، تے جے میرے تواڈے ورگا اج دے دور والا ہوندا تے وہ بھی نال رونا پٹنا شروع کر دیندا، اچھا دیکھو قمیض شاپرے چ رہن دو، بند میں کی ویکھنی ان کا۔ نبی تھے، کہا دلیل تو لاؤ، کہا ابا جان یہ دلیل ہے۔ والد صاحب نے قمیض کو کھول کر ایسے کونوں سے پکڑ کر سامنے جب کیا، چیک کیا دلیل کو، کس کو چیک کیا؟ دلیل کو۔ کہا پترو بگیاڑ نے انجی کھا لیا سی کہ یوسف نے جدوں قمیض پائی سی تو دند دن تے لگنے سے کٹدی بڑھدی قمیض چیری جاندی، نظراں وچ نظراں پا کے آکھن لگے، اوتھے بہ کے کوئی دو چار کٹ بھی لا لیندے، وڈ بھی لیندے تے ساڈا کام پورا ہو جانا سی۔ جب دلیل کی حقیقت کو پہنچے تو کہا تمہارا جھوٹ ہے سب، یہ ہے اصل چیز۔ قرآن نے واقعی بیان نہیں کیتے بلکہ قرآن نے کھول کھول کے گلا ساڑے سامنے کی۔ اس طرح ہمیں کیا ملا اس واقعہ یوسف سے کہ تم نے بھی دلیل کو پرکھنا ہے، چیک کرنا ہے، جیسے نبی یعقوب نے قمیض کو چیک کرنا۔ جب دیکھو گے نا تو پتہ چل جائے گا۔ تو بادشاہ کے دربار میں یہ کہنے لگے، ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یا بادشاہ کے سامنے یا علیحدہ ہو کر ایک دوسرے کو کہنے لگے، یہ ہماری قوم جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، اس پر دلیل کیوں نہیں لے گئے؟ دلیل تو ان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑا جھوٹا کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اگر تم اس قوم سے کنارہ کش ہو گئے ہو اور ان کے باطل عقیدے سے تم علیحدہ ہو گئے ہو، قوم کی بیزاری کس لیے کہ وہ مشرک ہے اور معبود یہ بھی جھوٹے، تو لہٰذا اگر تم نے یہ علیحدگی کا سن ہی لیا اور کر لیا ہے کہ ہم نے علیحدہ ہونا ہے ان سے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، تو پھر کیا کرو؟ وَمَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، اٹھو پھر ان سے علیحدہ ہو تو ہم ایک غار میں چلیں۔ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، ہمارا رب ہمارے لیے اپنی رحمت کو پھیلا دے گا، آؤ ایک غار میں چلیں۔ ان چھوڑو مشرکوں کو، نہیں سمجھتے تو نہ سمجھے، ہم نے تو قوم کے سامنے بادشاہ کی عدالت میں اپنا فریضہ ادا کر دی، اب یہ ہم کو قتل کی دھمکیاں دے، تو آؤ پھر نہیں سمجھتے تو نہ سمجھو، ہم تو اپنا آپ بچائیں تاکہ ہم مزید دعوت کا کام بھی کر سکیں۔ اگر ہم نہ ہوئے تو دعوت کون پھیلائے گا؟ پہلے ہی ہم ایک چاند ایک ہیں، تو اس لیے آؤ غار میں چلیں۔ ینشر ربکم من رحمتی ویحیی لکم من امرکم مرفقا، تو ہمارا کام ہمارا رب جو ہے بڑا ہی آسان کر دے۔ تو اللہ نے نبی علیہ السلام پر یہ صورت نازل کرنے کا کیا مقصد تھا کہ آپ بھی جب غار میں نکلے تھے نا جناب ابو بکر کے ساتھ، تو ایسے لیٹے تھے غار میں، چھوٹی سی غار چڑھائی، اور جب 2.25 گز بمشکل لمبائی ہے تو 1.5 گز چڑھائی، غار ثور کی، کس کی؟ غار ثور کی، مکہ مکرمہ۔
لیٹے ہیں تو ایسے سوراخ سے سامنے نظر آیا، اللہ کے حبیب ہم تو پکڑے گئے، کافر تو یہ سامنے، اگر یہ نیچے دیکھ لے پیروں کی طرف تو ابھی غار میں آ کے ہم کو پکڑ لے۔ اور میں ابو بکر لا تحزن، غم نہیں کرنا، ان اللہ معنا، ہم دونوں کے ساتھ ہمارا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی کیفیت ہے اصحاب کہف کی۔ اصحاب کہف جب وہ غار میں گئے تو قوم ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، تو رب نے اسی طرح بچایا جیسے اپنے نبی اور جناب صدیق کو بچایا، پردے ڈال دیا۔ وہ پھر کر کہنے لگے وہ نوجوان جو باغی ہو کے نکلے ہیں اصحاب کہف، وہ تو نظر آ نہیں رہے، پتہ نہیں کتنا۔ اللہ نے فرمایا نظر کیویں ہون، میں وکھانا ہی نہیں چاہتا انہاں دی حفاظت میں کر، جدی حفاظت اللہ کرے انہوں کوئی دنیا دا بندہ نقصان نہیں دے سکتا۔ اس انشاءاللہ اس سے آگے کل بات چلے گی۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔